ایک وقت تھا جب برطانیہ کے بازاروں میں صرف مقامی سرمایہ کی چہل پہل ہوا کرتی تھی۔ ہر عمارت، ہر کمپنی، ہر کارخانہ کسی نہ کسی برطانوی ہاتھ میں تھا۔ لیکن پھر ایک خاموش طوفان آیا۔ یہ طوفان کسی دھماکے سے نہیں بلکہ بڑی نرمی اور ہوشیاری سے آیا، چینی سرمایہ کاری کی صورت میں۔ شروع میں کسی نے خاص توجہ نہیں دی۔ لندن کے ایک ایئرپورٹ میں کچھ % شیئرز بیچے گئے۔ پھر بجلی اور پانی کے نظام میں ایک نیا پارٹنر ڈھونڈا گیا۔ فٹ بال کلب، پب، فیشن برانڈز، حتیٰ کہ نیوکلیئر پلانٹس، سب میں آہستہ آہستہ چینی کمپنیز کا عمل دخل بڑھتا گیا۔ لوگ حیران بھی ہوئے، خوش بھی کہ سرمایہ آ رہا ہے، معیشت چمک رہی ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ سرمایہ صرف کاروبار کے لیے ہے یا کسی بڑے مقصد کا حصہ؟ پھر وہ لمحہ آیا جب ہواوے جیسی چینی ادارے برطانیہ کے 5G نیٹ ورک کا حصہ بننے لگے۔ اب سوالات اٹھنے لگے کہ کیا یہ سرمایہ ہمارے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرے گا؟ کیا کل کو اگر کوئی سیاسی کشیدگی ہوئی تو یہ کمپنیز برطانیہ کے نظام کو متاثر کر سکتی ہیں؟ کچھ ماہرین نے کہا یہ محض اندیشے ہیں۔ سرمایہ دار صرف نفع دیکھتا ہے، نقصان نہیں۔ لیکن کچھ نے خبردار کیا کہ جب سرمایہ حکومت کے ماتحت ہو تو پھر نفع نقصان سے زیادہ اہمیت حکومتی پالیسیز کی ہوتی ہے۔ یوں برطانیہ ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف سرمایہ کاری کی چمک ہے اور دوسری طرف خود مختاری کا اندھیرا سایہ، اور کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ برطانیہ اس کہانی میں ہیرو بنے گا یا ایک محتاط تماشائی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، اسکینتھارپ میں ایک سٹیل فیکٹری کی وجہ سے ایک بار پھر سوال اٹھا ہے کہ چین برطانیہ کی معیشت پر کتنا اثر ڈال رہا ہے۔ یہ فیکٹری پہلے ایک چینی کمپنی ہینگیے اسٹیل کی ملکیت تھی، لیکن اب برطانوی حکومت نے اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب خبریں آئیں کہ چینی مالکان اس فیکٹری کے دونوں بڑے بلاسٹ فرنس کو بند کر کے صرف چینی دھات کو یہاں پروسیس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس پر کچھ لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ کیا چین برطانیہ کی اہم صنعتوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ اب سوال تھا کہ برطانیہ میں چین نے کتنی سرمایہ کاری کی۔ برطانیہ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق چین نے 2023 میں تقریباً 4.3 ارب پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کی، جو کل غیر ملکی سرمایہ کاری کا بہت چھوٹا حصہ ہے۔ لیکن ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اصل سرمایہ کاری اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اکثر چینی سرمایہ کار کسی اور ملک کے ذریعے آتا ہے یا شفاف طریقے سے ظاہر نہیں کیا جاتا۔ 2005 میں ایک امریکی ادارے نے اندازہ لگایا تھا کہ 5 سے 24 تک چین نے برطانیہ میں 105 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ اس بنیاد پر برطانیہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں چین نے سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی، امریکہ اور آسٹریلیا کے بعد۔ چینی کمپنیز نے برطانیہ میں مختلف توانائی کے شعبوں میں وسیع سرمایہ کاری کی ہے، خاص طور پہ بیٹریز اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں میں۔ مینیٹری بیٹری سٹوریج سائٹ، جو وولٹ شائر کے علاقے میں واقع ہے، یورپ کے سب سے بڑے توانائی ذخیرہ کرنے والے منصوبوں میں سے ایک ہے۔ اس منصوبے کی تعمیر، مالی معاونت اور آپریشن چینی سرمایہ کاری کمپنی ہواوینگ نے کی ہے۔ یہ منصوبہ توانائی ذخیرہ کرنے والی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے، جس کے ذریعے توانائی کی فراہمی اور ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا گیا۔ پروفیسر جائلس موہن کے مطابق چینی کمپنیز کی سب سے زیادہ سرمایہ کاری یورپ میں الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریز کے شعبے میں ہوئی، اور ان میں زیادہ تر کمپنیز نجی ملکیت کی ہیں، نہ کہ حکومت کی۔ چینی کار کمپنی گیلے آٹو، جو ہینگجو میں قائم ہے، اس نے لندن کی EV کمپنی کو خرید لیا، جو مشہور الیکٹرک بلیک ٹیکسیز تیار کرتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں چین کی سرمایہ کاری کی ایک اور بڑی مثال ہے، جس سے برطانیہ میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری اور ماحول دوست ٹیکنالوجیز کی ترقی کو فروغ مل رہا ہے، اور یہ اقدام برطانیہ اور یورپ کے ماحولیاتی اہداف کو حاصل کرنے کی کوششوں کے تحت کیا گیا، خاص طور پہ جب ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے اور توانائی کے شعبے میں صاف توانائی کی ضرورت بڑھ رہی ہے۔ چین کی ایک اور سرکاری کمپنی SDIC پارک نے ریڈ راک رینیویبلز کے ذریعے اسکاٹ لینڈ کے سمندری ونڈ فارم بیٹرس میں 25% حصہ خریدا، اور یہ منصوبہ قابل تجدید توانائی کے حوالے سے چین کی سرمایہ کاری کی عکاسی کرتا ہے، جہاں چین نے صرف بیٹریز بلکہ ہوا سے توانائی پیدا کرنے والے منصوبوں میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح کے اقدامات سے چین نہ صرف توانائی کی عالمی مارکیٹ پہ اپنے قدم مضبوط کر رہا ہے، بلکہ برطانیہ جیسے ممالک میں قابل تجدید توانائی کے شعبے میں بھی نئی سرمایہ کاری کو فروغ دے رہا ہے۔ ان تمام سرمایہ کاریوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین برطانیہ میں توانائی کے شعبے میں نہ صرف مالی وسائل فراہم
فراہم کر رہا ہے بلکہ ٹیکنالوجی کی ترقی میں بھی حصہ ڈال رہا ہے۔ یہ چینی سرمایہ کاری عالمی سطح پر چین کی اقتصادی حکمت عملی کو ظاہر کرتی ہے، جہاں وہ مختلف شعبوں میں اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی برطانیہ کے لیے یہ سرمایہ کاری ایک چیلنج ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ چینی اثر و رسوخ میں اضافے کا باعث ہے، جو کہ بعض حلقوں میں سیکیورٹی کے حوالے سے تشویش پیدا کر رہا ہے۔ چینی سرمایہ کاروں نے برطانیہ میں عوامی برانڈز اور مختلف کاروباروں میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا۔ لی کا شنگ کی کمپنی سفاک میں قائم پب چین اور بریوری گرینڈ کنگ کی مالک ہے، جو کہ برطانیہ کی معروف بریوری کمپنی ہے۔ اس کے علاوہ وولور ہیمپٹن وانڈرز فٹ بال کلب کی ملکیت شنگھائی فاسن گروپ کے پاس ہے، جو چین کی بڑی کاروباری کمپنیز میں شمار ہوتی ہے، اور یہ سرمایہ کاری چینی کمپنیز کی برطانیہ میں مختلف کاروباری شعبوں میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگرچہ ہینگیے اسٹیل نے اسکینتھارپ اسٹیل پلانٹ پر مکمل کنٹرول حاصل کیا تھا، لیکن یہ بات اہم ہے کہ تمام چینی سرمایہ کار برطانوی کمپنیز میں اکثریتی حصے کے مالک نہیں ہوتے۔ اکثریت چینی کمپنیز برطانیہ کی کمپنیز میں اقلیتی شیئرز کی مالک ہوتی ہیں، اور ان کا روزمرہ کے کاروباری فیصلوں پر مکمل اختیار نہیں ہوتا۔ برطانیہ میں کئی اہم ادارے جیسے ایئرپورٹس، پانی کی فراہمی کے نظام سخت ریگولیشنز کے تحت آتے ہیں، جو ان چینی مالکان کی آزادی کو محدود کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگرچہ چین کی سرمایہ کاری بہت اہم ہے، مگر بعض شعبوں میں یہ محدود ہو سکتی ہے۔ چینی سرمایہ کاروں کی برطانیہ میں زمین اور عمارات میں بھی خاص دلچسپی رہی۔ ایک اہم مثال لیڈن ہال بلڈنگ ہے، جو لندن میں واقع ایک مشہور عمارت ہے، اور 2017 میں ایک چینی پراپرٹی کمپنی نے اسے 1.15 ارب پاؤنڈ میں خریدا تھا۔ اس کے علاوہ چینی کمپنیز کی جانب سے برطانیہ میں دیگر جائیدادوں کی خریداری بھی کی گئی، جو برطانیہ میں چینی سرمایہ کاروں کے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتی ہے۔ برطانیہ میں چینی سرمایہ کاری سے جڑے ممکنہ خطرات پہ حالیہ برسوں میں بہت زیادہ بات ہوئی، خاص طور پہ جب چین کی معروف ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کو برطانیہ کے 5G کمیونیکیشن نیٹ ورک کی تعمیر میں شامل کیا گیا۔ ہواوے 1987 میں رن یانگ فی نے قائم کی تھی، ایک چینی فوجی آفیسر ہیں، اور اس کے پس منظر نے اس پر سیکیورٹی اور جاسوسی کے خدشات کو جنم دیا تھا۔ برطانیہ کے نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر نے 2019 میں فیصلہ کیا کہ ہواوے سے لاحق خطرات کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے، مگر جب امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں برطانیہ پہ دباؤ ڈالا تو 2020 میں برطانوی حکومت نے ہواوے کو اپنے ٹیلی کام نیٹ ورک سے الگ ہونے کا حکم دیا۔ برطانیہ کے کئی اراکین پارلیمنٹ نے بھی ہواوے کو نیٹ ورک کا حصہ بنانے کی مخالفت کی تھی۔ گریس تھیوڈولو، جو کہ کونسل آن جو جیوری ہے، اس کے چین سے متعلق پالیسی کے ماہر ہیں، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ برطانیہ کے اہم انفراسٹرکچر میں چینی سرمایہ کاری کے دو بڑے ممکنہ خطرات ہیں۔ پہلا خطرہ جاسوسی کا، جیسے اگر کسی سرکاری عمارت یا دفتر میں چینی کمپنی کا بنایا ہوا آڈیو یا ویڈیو سسٹم نصب کیا جائے تو اس سے معلومات چوری ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا خطرہ، اگر کوئی چینی کمپنی اپنے نظام کا کنٹرول رکھتی ہے تو وہ کسی سیاسی یا عالمی دباؤ کے تحت اس نظام کو متاثر یا بند کر سکتی ہے۔ چینی قوانین کے مطابق ہر چینی کمپنی کو حکومت اور کمیونسٹ پارٹی کے احکامات ماننے ہوتے ہیں، اور انہیں خفیہ ایجنسیز کے ساتھ تعاون کرنا ہوتا ہے۔ اس بنا پہ مغربی ممالک کے اہم سسٹمز میں چینی سرمایہ کاری ایک فطری خطرہ بن سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی وقت چین کی حکومت ان کمپنیز کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتی ہے۔ گریس تھیوڈولو کا کہنا ہے کہ ایک ممکنہ صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ اگر چین نے تائیوان پہ حملہ کیا اور برطانیہ نے اس کے خلاف پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو چین اپنے برطانوی انفراسٹرکچر کو متاثر کر سکتا ہے جو اس کے کنٹرول میں ہے، تاکہ برطانیہ پہ دباؤ ڈالا جا سکے۔ اس نظریے میں کہا جا رہا ہے کہ چین اپنے اثاثوں کے ذریعے برطانیہ کے نظام کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اس بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چینی سرمایہ کاروں کے لیے برطانوی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانا ان کے اپنے مالی مفادات کے خلاف ہوگا، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کی سرمایہ کاری کی قیمت گر جائے گی۔ یہ خطرہ صرف باتوں تک محدود نہیں ہے، اس کا کوئی حقیقی ثبوت جو ہے وہ بھی بہت سارے لوگوں کو دکھائی دیتا ہے اور کچھ کو نہیں دکھائی دیتا۔ یہ کمپنیز منافع کمانے کے لیے بنی ہوئی ہیں، ان کے اپنے مفادات کے خلاف جانا فائدے کا سودا نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ماہرین کا ماننا ہے کہ چینی سرمایہ کاری کے دو مختلف قسمیں ہیں، جس میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک وہ جو اہم سسٹم جیسے بجلی، پانی یا نیٹ ورک میں کی جاتی ہے، اور دوسری وہ جو عام کاروبار یا برانڈ جیسے کھانے پینے یا کپڑوں کی کمپنیز میں کی جاتی ہیں۔ اور ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ دوسری قسم کی سرمایہ کاری سے عوام کو فوری خطرہ نہیں ہوتا، جبکہ پہلی قسم کی سرمایہ کاری کے حوالے سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ملک کے اہم انفراسٹرکچر اور سیکیورٹی کے لیے چیلنج بن سکتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔